نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں ایک سوال ہے جو کہ بار بار مجھ سے پوچھا جا رہا ہے، اس سوال پر میں آج روشنی ڈالوں گی کہ 16 سیدوں کا روزہ رکھنا کیسا ہے۔ اسی طرح سے ایک کتاب آتی ہے کہ 10 بیویوں کی کہانی، اس کہانی کو پڑھنا، 16 سیدوں کی کہانی کو پڑھنا، اور ایک اور کتاب آتی ہے بی بی فاطمہ کی کہانی کے نام سے۔ تو ان کتابوں کو پڑھنا، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا شریعت کے روح سے یہ کتابیں پڑھنے کے لائق ہیں، اور 16 سیدوں کے نام پر جو روزہ رکھا جاتا ہے کیا یہ روزہ رکھنا چاہیے، کیا اس روزے کی فضیلتیں ہیں، اور کیا اس روزے کو رکھنے پر ثواب بھی دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے 16 سیدوں کے نام پر نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں اور شیرنی وغیرہ فاتحہ کر کے اس کو تقسیم بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج کے اس بیان میں آپ سبھی کو ان تمام چیزوں کے متعلق بتاؤں گی تاکہ ان باتوں کے متعلق جتنی بھی آپ سبھی کو آج تک پریشانیاں آ رہی ہوں وہ ساری پریشانیاں اب دور ہو جائیں۔ روز روز خواتین مجھ سے اس کے بارے میں سوال کر رہی ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس موضوع پر میں ایک بیان آپ سبھی کے لیے لاؤں جس میں آپ کو یہ بتایا جائے کہ کیا یہ کام جائز ہے، اور اگر جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، اور ناجائز ہے تو ناجائز ہونے پر بھی میں آپ لوگوں کو دلیل پیش کروں گی، علماء کرام کی دلیل پیش کروں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس بیان کو آپ سبھی پورا سنیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بہنوں تک، خاص کر کے ہماری مسلمان بہنوں تک اس کو شیئر کریں، کیونکہ اس طرح کے رسم و رواج میں عورتیں بہت زیادہ الجھ جاتی ہیں۔ یہ جو 16 سیدوں کے نام کی کتاب ہے، اسی طرح سے 10 بیویوں کی کہانی اور بی بی فاطمہ کی کہانی، ان کتابوں کو بذات خود میں نے پڑھ کر کے دیکھا، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کتاب کا پڑھنا قطعاً جائز نہیں، یہ کتاب پڑھنا ناجائز ہے۔ اسی طرح سے یہ جو 16 سیدوں کے نام پر روزے رکھے جاتے ہیں، روزے رکھنا، روزہ تو صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے، بی بی فاطمہ کی کہانی پڑھنا۔ تو میں آپ سبھی سے گزارش کر رہی ہوں کہ اس بیان کو پورا سن کر کے جائیں تاکہ ہر ایک بات آپ سبھی کو سمجھ میں آ جائے، اور اس طرح کے کاموں میں جو رجحان ہے ہماری بہنوں کا وہ ختم ہو جائے۔ ہماری بہت ساری خواتین اپنے اپنے گھروں میں اسلامی مہینے کی 16 تاریخ کو 16 سیدوں کے نام پر روزہ رکھتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، ان کے نام پر 4 رکعت نفل نماز بھی ادا کرتی ہیں، اسی طرح سے فاتحہ بھی پڑھتی ہیں، اور اس کتاب کو بھی پڑھتی ہیں، اور خواتین کو گھر میں بلا کر کے بٹھاتی ہیں اور ان کے سامنے یہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ سارے کام جائز ہیں؟ کیا 16 سیدوں کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ کیا اس کتاب کا پڑھنا ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا یہ جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کے نام پر، کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ اور 16 سیدوں کے نام پر جو فاتحہ دیا جاتا ہے، کیا اس فاتحہ کو کرنا اور اس فاتحہ کو کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پوری کتاب جو ہے یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی سند نہیں، اور اس کتاب میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں کہ جس کے ظاہری معنی کو جب دیکھا جائے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ الفاظ کفر کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ بندے کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں باقاعدہ طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص اردو کی 16 تاریخ کو روزہ رکھے گا اور 4 رکعت نفل نماز 16 سیدوں کے نام پر پڑھے گا، تو پھر آگے اس کے بعد لکھا ہے کہ اس کے لیے بہت سارے فوائد ہیں، اس کے لیے بہت ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس طرح کی باتیں لکھی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو پھنسایا جا سکے، اور عام فہم مسلمان جو ہیں جن کو دین کی سمجھ زیادہ نہیں ہوتی وہ اس طرح کی باتوں میں پھنس بھی جاتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ان کتابوں میں موجود ہیں، چاہے وہ 16 سیدوں کی کہانی ہو، چاہے وہ 10 بیویوں کی کہانی ہو، چاہے وہ بی بی فاطمہ کے نام سے جو کتاب لکھی گئی ہے وہ ہو۔ اب میں یہاں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گی، روزہ، نماز، یہ چیزیں تو صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ کیا آپ نے کبھی خود سے غور کیا کہ کیا روزہ کسی اور کے لیے رکھا جا سکتا ہے؟
یہاں اپنے ماں باپ جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے روزہ نہیں رکھا جا سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتے اپنے ماں باپ کے لیے، تو پھر آپ یہ سوچئے کہ یہ 16 سیدوں کا جو ذکر کیا جا رہا ہے اس کتاب میں، کیا اس کتاب میں ان سیدوں کا نام بھی لکھا گیا ہے؟ اس کتاب میں تو ان کا نام تک موجود نہیں، اور ان کی کہانی کے نام پر کتاب کو شائع کیا گیا ہے، جبکہ ان کی کوئی کہانی اس کتاب میں نہیں بیان کی گئی، بس من گڑت باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں، جن باتوں پر عام فہم لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی آ جاتے ہیں اور دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو خود فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یعنی روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یا پھر اس کی جزا میں خود دوں گا۔ تو پھر جب اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ کسی اور کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، معاذ اللہ۔ اسی طرح سے نماز بھی صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے 16 سیدوں کے نام پر، تو پھر گویا کہ بندے نے شریک ٹھہرایا خدا کے ساتھ، کیونکہ سجدہ تو صرف خدا کے لیے جائز ہے۔ حضرت آدم کو جو سجدہ کیا گیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور ہماری جو امت ہے امت محمدیہ، اس میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں، تو پھر کسی کے لیے نماز پڑھنا، کسی کے لیے روزہ رکھنا، یہ کیسے جائز اور حلال ہو سکتا ہے؟ روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ یہ عبادت سب سے افضل عبادت ہے، سب سے بڑھ کر عبادت ہے، اور اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے، اللہ کی ہی ذات ہے جو سجدے کے لائق ہے، جس کو سجدہ کیا جائے، جس کے لیے روزے رکھے جائیں، جس کے لیے نمازیں پڑھی جائیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اس قابل نہیں کہ جس کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رگڑی جائے، جس کے لیے روزے رکھے جائیں۔ لیکن یہ الگ سی بات ہے کہ روزہ رکھ کر کے ثواب کسی کو پہنچانا، نماز پڑھ کر کے ثواب کسی کو پہنچانا۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے رکھا گیا، اس کا جو ثواب ہمیں ملنا تھا ہم نے وہ ثواب کسی اور کے نام پر کروا دیا۔ ہم نے جو نماز پڑھی اللہ کے لیے، اس نماز کا جو ثواب ہمیں ملنا تھا ہم نے وہ ثواب کسی اور کے لیے کروا دیا۔ تو یہ تو جائز ہے، لیکن کسی اور کے لیے نماز پڑھنا، کسی اور کے لیے روزے رکھنا، یہ بالکل ناجائز بلکہ حرام ہے، اور اس کو علماء کرام کفر تک لکھتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یعنی سب سے بڑا ظلم اگر کچھ ہے اس دنیا میں تو شرک کرنا ہے۔ جتنے بھی گناہ بتائے گئے ہمیں کہ یہ گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، تو تمام گناہ ایک طرف اور شرک کا گناہ ایک طرف۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتا جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے اور دوبارہ اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو کر کے تجدید ایمان جب تک نہ کرے، تب تک شرک کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ باقی جتنے گناہ ہیں اگر حقوق العباد میں سے تھے تو بندوں کے معاف کرنے سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کاملہ سے اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کا گناہ اللہ رب العزت اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندے نے خود توبہ نہ کی ہو۔ اور انجانے میں ہمارے مسلمان بھائی بہن اس طرح کے کام کر رہے ہیں، انجانے میں غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے گویا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہے، کسی اور کو عبادت کا حقدار جانا ہے اور اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کریں اور ایمان کی تجدید کریں، علماء کرام کے پاس جا کر کے تجدید ایمان کریں اور اللہ رب العزت سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اپنی اس غلطی کے لیے معافی مانگے، کیونکہ یہ آپ نے انجانے میں کیا ہے، غلطی سے کیا ہے، تو اللہ رب العزت غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ میں نے ابھی آپ لوگوں سے کہا کہ نماز روزوں کا ثواب دوسروں کو پہنچانا جائز ہے، جیسے کہ بعض اوقات اگر والدین کسی کے وفات پا چکے ہیں تو بچے نماز پڑھتے ہیں، اولاد نماز پڑھتی ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہے کہ مولا کائنات میں نے جو یہ نفل نماز
پڑھی ہے اس نفل نماز کا ثواب تو میرے والدین کو پہنچا دے۔ تو اب وہ جو نماز کا ثواب ہے اس کے والدین تک تو پہنچتا ہی ہے، اور اللہ کی شان اتنی بڑی کہ بندہ بھی محروم نہیں رہتا، اس بندے کو بھی ثواب ملتا ہے اور اس کے والدین تک بھی وہ ثواب پہنچتا ہے۔ غرض کہ ساری دنیا پر وہ ثواب اگر تقسیم کرنا چاہے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو برابر برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں جن میں ایصال ثواب سیدنا امام حسنین کریمین کے نام پر ہوتا ہے، ہمارے نبی کے نام پر ہوتا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر ہوتا ہے۔ تو نماز پڑھ کر کے اس کا ثواب پہنچانا یہ جائز ہے، لیکن کسی کے نام پر ہی نماز پڑھنا یہ بالکل ناجائز بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھ کر کے ثواب پہنچانا یہ جائز ہے، لیکن کسی غیر کے نام پر ہی روزہ رکھنا یہ بھی بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ جس طرح سے ہمیں یہ حکم دیا کہ تمہیں تو اس چیز کو کھانا بھی نہیں ہے جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا، وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے اس چیز کو کھانے تک کی جب اجازت نہیں، یہ تو کھانے پینے کی بات تھی، تو پھر عبادت میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا جائے؟ اب اس کو 16 سیدوں کے نام سے موسوم کیا جائے، چاہے بی بی فاطمہ کی کہانی کے نام سے موسوم کیا جائے، چاہے 10 بیویوں کی کہانی کے نام سے موسوم کیا جائے، چاہے کتنے ہی بڑے بڑے نام لائے جائیں، ان سے فرق نہیں پڑتا، نیت دیکھی جاتی ہے۔ اگر آپ نے ثواب پہنچانے کی نیت سے پڑھا ہے اس میں حرج نہیں، لیکن اگر ان کے لیے ہی پڑھ رہے ہیں، گویا کہ آپ ان کو سجدہ کر رہے ہیں، گویا کہ آپ ان کو عبادت کا مستحق سمجھ رہے ہیں، جو کہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو کتاب لکھی گئی ہے یہ کن لوگوں نے لکھی ہے اور ان کا مقصد کیا تھا، تاکہ جو عام فہم مسلمان ہیں، جو مسلمان دین سے دور ہیں، جو دین کی زیادہ سمجھ نہیں رکھتے، ان کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کتنی بڑی سازش رچی گئی ہے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کے لیے۔ ایک تو ویسے ہی مسلمان دین سے دور ہیں اور زیادہ ان میں غلط رسم و رواج پھیلا کر کے ان کے عقیدے کو بھی تباہ و برباد کرنے کی پوری پلاننگ چل رہی ہے۔ ایک تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ یہ کتاب شیعہ لوگوں کے ذریعے سے لکھی گئی ہے اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کو فضول رسم و رواج میں مبتلا کر دیا جائے، فضول رسم و رواج میں انہیں الجھا دیا جائے تاکہ وہ فرائض، سنتیں اور نوافل سے دور ہوتے چلے جائیں۔ یہ بہت بڑی سازش ہے، بہت گھناؤنی سازش ہے۔ حضور مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ الرضوان نے اس کتاب کی تحقیق کی، جو کتاب 10 بیویوں کی کہانی کے نام سے لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کی آپ نے تحقیق کی اور فتاوی فقیہ ملت میں آپ نے لکھا کہ یہ پوری کی پوری کتاب بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی سند نہیں، اور اس کے کچھ الفاظ تو ایسے ہیں کہ جس کو پڑھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ الفاظ ہی بندے کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور ہندوستان کے ایک بہت بڑے مفتی نظام الدین فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے جملوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ 16 سیدوں کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے جملوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کتاب شیعہ نے لکھی ہے۔ اتنے بڑے بڑے علماء کرام ان چیزوں پر ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں، ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہمیں دکھا رہے ہیں حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو اب ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں، ان پر عمل کریں، اس طرح کی ہر کتاب سے دور رہیں جو کہ آپ کو برے عقیدوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور آپ اگر غور کریں تو یہ جو کتابیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، 16 سیدوں کا روزہ، بی بی فاطمہ کی کہانی اور 10 بیویوں کی کہانی، اس طرح سے اور بھی کتابیں ہوں گی، ابھی فی الحال تو ہمارے علم میں بس یہی ہے۔ تو یہ کتابیں جو ہیں، ان کتابوں میں آپ نے اگر غور کیا ہوگا اور نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، ان کتابوں میں رائٹر کا نام نہیں لکھا جاتا، یعنی اس کتاب کو کس نے لکھا ہے اس کا نام آپ کو کتاب میں کہیں پر بھی نہیں ملے گا، جبکہ رائٹر یعنی مصنف کا نام جو ہوتا ہے وہ کتاب کے پہلے صفحہ پر ہی ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب کھول کر کے دیکھیں، اس کتاب کی شروعات میں ہی لکھا ہوتا ہے کہ اس نے اس کتاب کو لکھا ہے، اور پھر مصنف کے بارے میں، رائٹر کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں لکھی جاتی ہیں، لیکن جب اس کتاب کو آپ کھول کر دیکھیں، نہ مصنف کا نام ہے اور نہ ہی مصنف کے بارے میں کوئی چیز لکھی گئی، کیونکہ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ عام فہم سنیوں کے درمیان یہ رسم و رواج جو ہے وہ رائج کر دیا جائے۔
اب جب آپ سبھی یہ بات جان چکے ہیں تو اب آپ سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کتاب سے دور رہیں، نہ اس کتاب کو پڑھیں، نہ ہی اپنے گھر میں رکھیں۔ اگر آپ کے گھر میں یہ کتاب موجود ہے تو اس کو پھاڑنا تو ادب کے خلاف ہے، کیونکہ اس کتاب میں بھی اردو اور عربی کے لفظ ہیں، اور اردو کا جو لفظ ہے ہمیں اس کا بھی احترام کرنا ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ تو آپ اس کتاب کو کہیں دفن کر دیں، یہ سب سے بہتر ہوگا۔ اگر کتاب موجود ہے تو اس کتاب کو دفن کر دیں۔ اور ہماری بہنیں یہ سوال کرتی ہے کہ اگر منت مان چکے ہیں کہ 16 سیدوں کا روزہ رکھیں گے اور اب یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ روزہ رکھنا ہی نہیں چاہیے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ منت مان چکی ہیں تو اس طرح کی منتوں کو پورا کرنا ہمارے اوپر ضروری نہیں۔ ایسی کوئی بھی نظر ماننا جو کہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو، اس کا پورا کرنا جائز نہیں، بلکہ پورا کرنے پر گناہ دیا جائے گا۔ اگر روزے کی منت مانی تھی کہ 16 سیدوں کے نام پر روزہ رکھیں گے تو روزہ ان کے نام پر نہ رکھیں، روزہ آپ رکھیں تو اللہ رب العزت کے لیے رکھیں، اس کی خوشنودی کے لیے رکھیں۔ اور اگر آپ کو منت ماننی ہی ہے تو پھر میں ایک طریقہ بتا دیتی ہوں۔ اس طریقے سے آپ کو جو بھی نظر ماننی ہے، جو بھی منت مانگنی ہے، وہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز ان کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ ثواب کے بھی حقدار ہوں گے۔ اگر آپ کو کوئی کام ہے جو کہ آپ کا کام اٹکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، تو انہی چیزوں کی وجہ سے انسان مجبور ہوتا ہے، وہ نظر ماننا شروع کر دیتا ہے، منتیں ماننا شروع کر دیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ، بہت ساری خواتین اس طرح کے بھی نظر مانگتی ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے اولاد دے دی تو پھر میں ایک بکرا ذبح کروں گی چوک پر جا کر کے۔ تو چوک پر جا کر کے بکرا ذبح کرنا یہ بالکل جائز نہیں۔ ذبح کرنا ہے آپ گھر پہ ذبح کریں، ذبح کر کے اس کو غریبوں میں تقسیم کریں، اس کو رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اس میں آپ کو ثواب ہے۔ لیکن یہ شرط لگا دینا کہ چوک پر جا کر کے ذبح کروں گی، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اور اگر منت ماننی ہے تو اس طرح سے آپ مانگیں کہ اللہ رب العزت نے اگر میرے اس کام کو پورا کر دیا تو پھر میں اللہ رب العزت کے لیے روزے رکھوں گی، میں 1 روزہ 2 روزہ 10 روزہ جتنا آپ کی طاقت ہو اتنے روزے کی آپ منت کر سکتی ہیں، آپ نظر مانگ سکتی ہیں۔ اسی طرح سے نمازوں کی بھی نظر مانگی جا سکتی ہے کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا، اللہ رب العزت کی اگر اس میں مرضی شامل رہی اور یہ کام اگر بھلائی کے ساتھ پورا ہو گیا تو پھر نماز پڑھوں گی، یا پھر درود پاک کا نذرانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذر کروں گی، یا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کا انعقاد گھر پہ کیا جائے گا، یا قرآن خوانی کروائی جائے گی، یا پھر غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا غریبوں کو کپڑے دیے جائیں گے۔ اس طرح سے جتنے بھی نیکی کے کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن نیت ہو تو صرف خدا کی رضا کی نیت ہو، عبادت کی نیت ہو تو صرف اللہ رب العزت کے لیے عبادت کی نیت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، کوئی سی بھی عبادت ہو، اس میں اللہ رب العزت کے لیے ہی نیت ہونی چاہیے۔ اگر کسی غیر کی نیت اگر آ گئی تو پھر گویا کہ آپ نے کفر کیا۔ نہ جانے آج ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، اور خاص طور پر ہماری مسلمان بہنوں کو، کہ سنی سنائی باتوں پر ان کو بہت جلدی یقین آ جاتا ہے، اتنا زیادہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ لیکن جو باتیں ہمیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، جن کا ہمیں حکم دیا ہے، جو باتیں ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، ان باتوں کو جاننا، ان کو سیکھنا اور سمجھنا، ان چیزوں کا تو شوق ہی نہیں رہا۔ یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، ان سب کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ دین سے مسلمان دور ہو گئے ہیں، دین کی تعلیم سے مسلمان دور ہو گئے ہیں۔ بس یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، دنیا کی تعلیم کے پیچھے سرگرداں ہیں۔ بچوں کو بھی بس یہی فکر لگائی رکھی ہے کہ دنیا کی تعلیم چاہیے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، جو بننا ہے بنے، لیکن ساتھ ساتھ دین کی تعلیم ضرور حاصل کریں، کیونکہ جب آپ کو دین کی سمجھ ہوگی، یہ باتیں اگر آپ کو معلوم ہوں گی کہ ہمیں کن چیزوں کا حکم ہے اور کن چیزوں سے روکا گیا ہے، تو پھر اس طرح کی باتوں میں
فرق کرنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ اس طرح کی جو کتابیں ہیں ان میں تو ایسے ایسے الفاظ کا ذکر ہے جس سے صاف صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کفریہ کلمات ہیں، ان کلمات کے کہنے کی وجہ سے بندہ کافر ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح کے اعمال کہ کسی کے نام پر روزے رکھ دینا، کسی کے نام پر نمازیں پڑھنا، یہ تو شرعاً ناجائز ہے ہی اور سراسر گناہ اور کفر تک پہنچا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دین سے رغبت کرے، دین کی طرف اپنے آپ کو لے کر جائیں، دین کی سمجھ حاصل کرے تاکہ ان چیزوں میں ہم پھنس نہ سکیں، اور جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں ہمارے خلاف وہ ساری کی ساری کوششیں دھری کی دھری رہ جائیں، وہ خود اپنے ہی سازشوں کے شکار بن جائیں اور مسلمان ان کی سازشوں سے نکل جائیں۔ اور میں یہ باتیں خاص طور پر اپنی مسلمان بہنوں سے کہنا چاہوں گی، کیونکہ جہاں بھی 4 خواتین جمع ہو جاتی ہیں تو وہاں اگر کوئی چھوٹی سی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بات پھیلتے پھیلتے پورے معاشرے تک پھیل جاتی ہے، سب کو پتہ چل جاتی ہے۔ تو جس طرح سے عورتوں کا ہاتھ رہا ہے ان باتوں کو رائج کرنے میں، ان باتوں کو پھیلانے میں کہ 16 سیدوں کا روزہ رکھا جائے، یہ کہانیاں پڑھی جائیں، اسی طرح سے اب میری گزارش آپ سبھی سے ہی ہے کہ آپ سبھی مل کر کے اس کو ختم کریں، کیونکہ عورتوں کی بات بہت جلدی پھیل جایا کرتی ہے۔ آپ 4 کو بتائیں گی، وہ 8 کو بتائیں گے، اس طرح سے کرتے کرتے آپ سبھی اس بات کو خود بھی سوچیں اور سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں کہ ان باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے اور اس طرح کے گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہ گناہ ایک طرح سے ہمیں شرک تک پہنچا دے رہا ہے۔ میں نے جو باتیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں، ان باتوں میں اگر آپ لوگوں کو کوئی بات غلط لگی ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو پھر ان چیزوں کے متعلق آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے کمنٹ کا میں ضرور جواب دوں گی اور تشفی بخش جواب دوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔